أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے بتایا گیا تھا کہ اس صورت کے اندر خاص طور پر معاہدوں کی پابندی کا تذکرہ تھا، تو بہت سارے معاہدے جو مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا. پھر یہودیوں کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے ان کی تفصیل بیان کی گئی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر نصارہ یعنی عیسائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی معاہدہ لیا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جن چیزوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایک بڑے حصے کو وہ بھول گئے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے آپس میں دشمنی اور نفرت قیامت تک لگا دی. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وہ جو کچھ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات خاص طور پر بتائی کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ، نصرانی کی جمع نصارہ، عیسائیوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کر دیا کہ نصارہ کا لفظ اللہ نے ان کے لیے متعین نہیں کیا تھا، خود انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے. تو ان سے بھی اللہ نے معاہدہ لیا تھا، عیسائیوں سے. خود ان کی کتابوں میں بھی جو بہت ساری تبدیلیوں کے باوجود آج ہمارے درمیان باقی ہیں، ان میں بھی ان معاہدوں کی بہت سی چیزیں آج بھی موجود ہیں. ان سے اپنی کتاب میں جو احکام دیے گئے ہیں اس کی پابندی کا معاہدہ کیا گیا تھا. اپنے نبی کے ساتھ وفاداری اور ان کی مدد، ان کی طرف سے دفاع کا معاہدہ کیا گیا تھا. ایک اللہ کی عبادت کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا. اسی طرح سے خاص طور پر آخری جو نبی آنے والے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ وہ نبی جب آئیں گے تو ان کے ساتھ رہنا ہے، ان سے ان کی تائید کرنا ہے، ان کو سپورٹ دینا ہے. یہ ساری چیزیں ان سے معاہدے کے طور پر لی گئی تھی. اور آج بھی ان کی کتابوں میں حالانکہ بہت سی اس کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہر ایڈیشن کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، بلکہ ہر زبان میں جو ترجمے ہو رہے ہیں اس میں بھی بہت کچھ ان کی کمزوریاں ظاہر ہوتی رہی ہیں. لیکن پھر بھی آج بھی ان کی کتابوں کے اندر بہت سارے وہ الفاظ موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا. لیکن کیا ہوا؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تذکیر کے معنی نصیحت. جن چیزوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جن چیزوں کا ان سے معاہدہ لیا گیا تھا، اس کے بہت بڑے حصے کو بھول گئے. انہوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا کہ وہ آپس میں پھر ٹکرانے لگے. اس لیے کہ آپس میں جوڑنے والی چیز شریعت ہے. شریعت کی بنیاد پر
آپس میں جوڑا جا سکتا ہے، دلوں کی صفائی بھی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف بھی دل میں بانٹتا ہے، اور لوگوں کو چلنے کے لیے ایک راہ ملتی ہے۔ اگر شریعت نہ ہو، لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق چلے گا۔ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ چیز دنیا میں ظاہر ہونی چاہیے، اس کی بنیاد پر آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو شریعت، اللہ کی کتاب وہ چیز ہوتی ہے جو آپس میں جوڑنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ جب انہوں نے اللہ کی طرف سے جو کتاب دی گئی تھی اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس میں جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا اس وعدے کو وہ بھول گئے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے قانون کے مطابق وہ آپس میں ٹکرانے لگے۔ تو اسی لیے کہا فَأَغْرَيْنَا، اغرا یغری کے معنی ساتھ لگا دینا، کوئی چیز جوڑ دینا۔ ہم نے قیامت تک ان کے آپس میں دشمنی اور نفرت کو جوڑ دیا، وہ لگا دیا۔ یہ قوم قیامت میں آپس میں لڑتی رہے گی۔ چنانچہ آپ کرسچنوں کی تاریخ پڑھیں، عیسائیوں کی، کہ آپس میں ان کی جو لڑائیاں ہیں، خوریز لڑائیاں، اس کی لمبی اور طویل تاریخ ہے۔ خود جو بڑی دو جنگیں ہوئی، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم ثانی، لیکن ان کے درمیان ہوئی، نگی کے درمیان ہوئی۔ یورپ کی آپ 300 سالہ پرانی تاریخ پڑھیے کہ مستقل ان کے اندر لڑائی ہے۔ آج بھی عیسائیوں کے جو مختلف فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے ہیں، ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کو۔ تو یہ نحوست، انہوں نے جو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا، اللہ کی شریعت کو پسے پش ڈال دیا، اور جو وعدے ان سے کیے گئے تھے ان وعدوں کو ٹھکرا دیا، اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور جھوٹی چیزیں اس کے مقابل میں شریعت کے طور پر انہوں نے کھڑی کر دی۔ تو اس کی نحوست اور اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ان پر آیا، وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں نفرت اور دشمنیاں ان کے اندر پنپتی رہتی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا یہ تو دنیاوی سزا ہے، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو خبر دیں گے، بتائیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، دنیا میں کیا کرتے تھے، صحیح کرتے تھے، غلط کرتے تھے، آخرت میں اللہ ان کا حساب لے کر رہیں گے، ان کو حقیقت ان کے سامنے ان کی واضح کر کے رہیں گے۔ بہرحال ان آیات کے اندر یہی اللہ نے پیغام دیا کہ جو ان کے ساتھ ہوا کہ اللہ کے وعدوں کو پسے پش ڈال دیا، شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، آپس میں وہ ٹکرانے لگے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اگر ہم لوگ کریں گے، یعنی امت مسلمہ اگر یہی کام کرے گی، اللہ کی شریعت کو چھوڑ دے گی، نبی کے احکام کو چھوڑ دے گی، تو یہ بھی آپس میں ٹکرائے گی۔ آج ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ تو یہ ان کی جو کمزوریاں ہیں اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح مت کریے، اگر آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق چلنے کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔